رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو زنا کرتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس پر عذاب ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ وہ گناہگار ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ آقا کے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب میں اتنا مبتلا ہو چکا ہے کہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے بھول چکے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آقا کے عاشق ہیں، ہم آقا سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے سبق کو بھلا چکے ہیں اور وہ یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں قبر میں بھی جانا ہے، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا چہرہ بھی دکھانا ہے، ہمیں سرکار کو جواب بھی دینا ہے، ہمیں سرکار کو منہ بھی دکھانا ہے۔ ہم کیا سرکار سے کہیں گے؟ وہ بھول چکے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو کر جب وہ سوتے ہیں تو سونے سے پہلے یوٹیوب کے اندر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، یوٹیوب کے اندر گندے گندے گانے دیکھتے ہیں، گندی گندی موویز کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ سوتے ہیں تو انہیں خواب میں بھی یہی نظر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو زنا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خواب میں زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس پر کوئی عذاب تو نہیں ہوگا، اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ نیند کو موت کی بہن بتایا گیا ہے۔ نیند جو ہوتی ہے وہ موت کی بہن ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو خواب میں زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، البتہ آپ کو اس سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کی نظریں صاف نہیں ہوتی ہیں، جب آپ زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، پھر آپ سوتے ہیں تو آپ کو خواب میں بھی یہی نظر آتا ہے، جس سے آپ کا ذہن بالکل ہی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، آپ کو بہت گندے گندے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ خواب میں زنا کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو احتلام ہو جاتا ہے، اس سے صحت بھی بالکل ہی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے اور اپنی نظروں کو پاک کرے، اپنی نظروں کو صاف رکھے، کیونکہ اگر آپ نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی تو آپ کو یہ خواب میں گندے مناظر دکھائی نہیں دیں گے، کیونکہ جب ہم خواب میں جھوٹ بولتے ہیں یا غیبت کرتے ہیں یا چغل خوری کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں تو یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کی طرف سے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی نظروں کو اتنا گندا کر لیتے ہیں کہ شیطان ہمارے مائنڈ کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، جو ہمارا مائنڈ ہے وہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور جو شخص اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے پھر اسے کبھی خواب میں یہ گندے مناظر دکھائی نہیں دیتے ہیں، اسے سرکار کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، پھر اس کی قسمت کی معراج ہو جاتی ہے۔ تو اگر سرکار کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی نظروں کی حفاظت کرو، کیونکہ جو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا ہے اس کے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ ہی نہیں سکتے۔ تو اگر سرکار کے دیدار کی طلب رکھتے ہو تو اپنی نظروں کو صاف کر لو، اپنی نظروں کی حفاظت کر لو، اور اگر آپ نے آج اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کی، اگر آج آپ نے اپنی نظروں کو پاک نہیں کرا تو آپ برباد ہو جائیں گے، آپ تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث پاک موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار، جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی آنکھوں میں آگ کو بھرے گا۔ تو جو اپنی آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھے گا، کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے گندے گندے ویڈیوز دیکھے گا، اپنی آنکھوں میں حرام کو بھرے گا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی آنکھوں میں فرشتوں کے ذریعے آگ کو ڈالے گا، آگ سے اس کی آنکھ کو بھر دیا جائے گا۔ تو آج بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور اپنی نظروں کی حفاظت کر لو۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے ساری کوششیں کر لی ہیں اور جب آپ سوتے ہیں تو آپ اس سے بچ نہیں پاتے ہیں، جب آپ کو نیند آ جاتی ہے تو آپ کو خواب میں گندے گندے مناظر ہی نظر آتے ہیں، تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں، آپ سونے سے پہلے اپنے سینے کے اوپر یا علی یا عمر، یا علی یا عمر، یا علی یا عمر، یہ تین مرتبہ آپ اپنے سینے پر اپنی شہادت کی انگلی سے لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد میں آپ درود پاک پڑھ کر سو جائیں، خدا کی قسم آپ کو گندے مناظر نہیں آ سکتے، کیونکہ جو یہ گندے مناظر ہمیں نظر آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ شیطان خواب میں ہمارے آتا ہے اور یہ گندے گندے مناظر ہمیں دکھاتا ہے، اور اگر آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اپنے سینے پر لکھ کر شہادت کی انگلی سے ایسے ہی سو گئے تو خدا کی قسم آپ کو خواب میں زنا کے مناظر نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ ہے، ان کی یہ شان ہے کہ جس گلی سے عمر فاروق اعظم گزر جاتے تھے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ جہاں حضرت عمر فاروق اعظم جاتے تھے تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا، شیطان اپنا راستہ تبدیل کر دیتا تھا۔ تو اگر آپ کو اس سے چھٹکارا چاہیے تو سونے سے پہلے آپ اپنے سینے پر یا علی یا عمر ضرور لکھیں، آپ کو یہ خواب نظر نہیں آئیں گے۔ اور جتنا ہو سکے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں، جتنا ہو سکے، کیونکہ دیکھیں ہمیں مرنا بھی ہے، اس کی کثرت کریں گے تو آپ کا ذہن آپ کے کنٹرول میں رہے گا، آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں رہے گا، اور شیطان آپ کے مائنڈ کو اپنے قبضے میں نہیں کر پائے گا۔ اور جب وہ ہمارے مائنڈ کو اپنے قبضے میں نہیں کر پائے گا، آپ کے مائنڈ کو اپنے قبضے میں نہیں کر پائے گا تو آپ کو یہ گندے مناظر نظر نہیں آئیں گے۔ تو جتنا ہو سکے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور جسے یہ خزانہ مل جاتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کا عظیم نسخہ یہی ہے کہ آپ جتنا ہو سکے آپ اس کی کثرت کیا کریں۔ یہ خزانہ جسے مل جاتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ جنت